میں ہن ختم نبوت تے گل کرن لگا. جیڑا بندہ اگر مگر تحقیقی تھے بات نہیں چلتی. خاتم کا معنی بھی بیان کرنا ہے. سورج چڑھا ہوا ہو نصف النہار 22 جون کا سورج چڑھا ہوا ہو اور کوئی بندہ کہے جی سورج نہیں چڑھا ہوا, بجھی ہوئی موم بتی لائے, وہ بھی بجھی ہوئی موم بتی 22 جون کے سورج دوپہر کے وقت 12 بجے کے سورج کے سامنے وہ بجھی ہوئی موم بتی لائے اور وہ کانا دجال قیدیانی مرزائی. میں ہن گل کرن لگا ختم نبوت تے اپنی ذمہ داری تے. میرا نام خادم حسین رضوی ہے. میں ہن ختم نبوت تے گل کرن لگا اپنی ذمہ داری تے. میرے بارے کہیں جی بڑی سخت باتیں کرتا ہے. میں کہا چلیا جدوں حضور دی عزت تے گل ہوے تے سخت گل ہی ہو سکتی. ویسے بڑے مسکین ہاں میں. ہاں جی میں پڑھے ہی کوئی نہیں نرم بات دا. ابو دجانہ نو حضور تلوار دتی نا میدان احد وچ تے انج لے کے چلے ان الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفق لدى النخیل اللہ حکومت دہر فی القیول اضرب بسیف اللہ والرسول. کیا جی جو حالات کو دیکھ کر پیچھے ہٹتے ہیں نا, میں ان کے لیے حضور کی تلوار کے اوپر پتہ کیا لکھا تھا؟ فی الجبن عار وفی الاقبال مکرمۃ والمرء بالجبن لا ینجو من القدر. جو تلوار میرے آقا نے ابو دجانہ کو دی اس پر لکھا تھا کہ بوزدلی ایک شرمندگی ہے, آگے بڑھنا عزت ہے, اور کوئی بندہ بھی اپنی بوزدلی کی وجہ سے تقدیر سے نہیں بچ سکتا. آگے بڑھنا عزت ہے, حالات کو دیکھ کر پیچھے ہٹنا عزت ہے. حالات کدے بھی ٹھیک نہیں ہوئے. جدو حضور نو لوگا پتھر ایتھے مار دیتا ہو تو حالات ٹھیک سے. مولوی خادم کی پگڑی نہیں کھلنی چاہیے. اپنی پگڑیوں کی حفاظت کے لیے لوگ حالات کا رونا روتے ہیں. حالات کا رونا نہیں رونا, کچھ بھی نہیں ہونا. کیا آخر موت ہے نا, اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کائنات. میں خالد بن ولید دی قبر تے حاضر ہویا ملک شام. لکھیا سی قول خالد بن الولید حین حضرت الوفات لقیت قضا و قضا زحفا فما فی جسدی شبر الا وفی ضربۃ بسیف او رمیۃ بسہم او طعنۃ برمح وہا نموت علی فراشی حتف انفی کما یموت البعیر فلا نامت اعین الجبناء. فرمایا خالد بن ولید اس ویلے گل کیتی جد دنیا تو جان لگے. فرمایا میں بڑی جنگاں وچ حاضر ہویا, میرے جسم تے ایک بال اس جگہ نہیں بچی جتھے تلوار تے تیر تے نیزہ نہ لگیا. تیرا میرا جسم زیادہ قیمتی, ایک ہتھکڑی بھی حضور دی خاطر نہ لوا سکتا. ایک ہتھکڑی بھی حضور دی خاطر تو نہ لوا سکیا, ایک پرچکا بھی حضور دی خاطر نہ کٹا سکیا. فرمایا ایک جسم تے ایک بال اس جگہ نہیں بچی. فرمایا اس موت نو میں بڑیاں جنگاں وچ تلاش کیتا, ادوں تے نظر نہ آئی. اج خالد نو کمزور سمجھ کے آ گئی. کیوں جی موت بھی نہ آئی. آخری جڑا جملہ ہے نا خالد بن ولید دا بڑا ڈاڈا ہے. آپ نے فرمایا فلا نامت اعین الجبناء. فرمایا بوز دلاں شالا کدی نیند نہ آوے. فرمایا بوز دلاں نو جا کے میرا پیغام سنا دینا جے تلواراں تے تیراں تے نیزے نال مردا خالد کدوں دا مر چکیا ہوندا. مرنا اسی ویلے ہی ہے جس ویلے موت آئی ہوئے بندے نے. ہاں جی لبیک یا رسول اللہ. ہن دوسری فرمان جنگ یرموک مسلمانوں دی تعداد 36,000, کافراں دی تعداد 3.5 لاکھ. تے صحابہ دی پگڑیاں پھٹیاں ہوئیاں, کپڑے بھی بوسیدہ, تے جنگاں کر کے تے جسم مبارک بھی کوئی زیادہ اس طرح طاقت والے نہیں. تے مہان انہاں دا وڈا بدماش آیا سپہ سالار, انہیں آ کے خالد بن ولید دے سامنے کھڑا ہو کے کہا, صحابہ سارے کھڑے, جرنیل کھڑے, زمین آسمان ہو جو منظر نہیں ویکھے ہونا. خالد بن ولید بھی کھڑے, حضرت مسنہ بھی کھڑے, حضرت شرحبیل بھی کھڑے, ابو عبیدہ بن جراح بھی کھڑے, معاذ بن جبل بھی کھڑے, وڈے شیر صحابہ کھڑے. اے نہیں سی کسی نے کہا جناب اسی فلانی جنگ جے لڑی لہذا ہن گھر بیٹھ جاندے. نابینا صحابی بھی کھڑے, عبداللہ ابن ام مکتوم, تے بڈھے صحابی بھی کھڑے 86 سال, عمر بن مادی کرب بھی کھڑے, تے ہاتھ کٹے ہوئے عمر بن طفیل دوسی بھی کھڑے, تے بدری بھی 100 صحابہ کھڑے. بدری بھی 100 صحابہ ہوتے کھڑے سے. اے بھی کوئی گل کرنے والی یار. اج بندہ جیڑا بندہ چاہتا ہے جی حالات نہیں ٹھیک, جدو حالات ٹھیک نہ ہون تے نابینا صحابی بھی چلے گئے. اے جڑے تساں کرائی نا کانفرنس, دنیا کتنی آ گئی. تے مدینے دیاں عورتاں نے حضرت صحابہ نو ایک خط لکھا ہے, اتنا سارا مختصر ہو بھی ذرا سنو. جدو حالات بہت خطرناک ہوئے, مدینہ پاک کی خبراں پھیلنیاں شروع ہوئیاں کہ حالات بڑے خطرناک ہے جنگ یرموک. تے مدینہ دیاں صحابیات نے خط لکھیا صحابہ نو, فرمایا انتم انصار اللہ اور واللہ ینصر من نصرہ
فرمایا تم ہی اللہ کے اور رسول کے دین کے مددگار ہو، لیکن ایک گل یاد رکھنا، اللہ ادی مدد کرنا جڑا پہلے اللہ دی مدد کرے۔ اج تک دین واسطے تسی چلے ہی کوئی نہیں، ذرا چل کے ویکھو تے صحیح مدد آندی کہ نہیں آندی۔ تسی تے چلے ہو سیاسیاں واسطے، تسی تے چلے ہو برادریاں واسطے، جے محمد عربی دے دین واسطے چلے ہوندے تے دین دے سمندر وچ بھی گھوڑے نہیں ڈبن دیندا۔ میں سچی تہاڈے نال گل کر رہا۔